subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ سامعین ذی محتشم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ ذرا غور کریں کہ ان کے پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ ان کلمات کے پڑھنے میں بمشکل 5 سیکنڈ لگتے ہیں۔ اگر کوئی شخص دن میں 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھتا ہے تو اسے بارگاہ الہی سے کیا کیا انعامات ملتے ہیں، ان کلمات کے پڑھنے کی کیا فضیلت و برکت ہے، آپ سن کر بے ساختہ سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ کافی خواتین و حضرات ایسے ہیں جو میسیجز کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ کال کرتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتا دیں، کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں، ہمارے بہت سارے مسائل ہیں، ہم بہت پریشان ہیں۔ ان پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی پاورفل وظیفہ بتا دیں۔ تو بھائیو اور بہنوں، اس سے بڑھ کر کوئی بڑا وظیفہ اور کیا ہو سکتا ہے جو خود حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرما رہے ہیں، جس کے پڑھنے پر جو اجر و انعام اللہ کی بارگاہ سے عطا کیا جاتا ہے وہ خود حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے بیان فرما رہے ہیں۔ آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھتا ہے تو اللہ کریم اسے کیا انعام عطا کرتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دن میں 100 مرتبہ یہ پڑھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ کریم اس پڑھنے والے شخص کو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اس کے نامہ اعمال سے 100 خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور یہ کلمات صبح سے شام تک شیطان سے اس پڑھنے والے کی حفاظت کا ذریعہ بنے رہتے ہیں، اور کوئی شخص اس سے بڑھ کر زیادہ عمل نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے جو ان کلمات کو اس سے زیادہ پڑھے۔ اور آگے فرمایا، جس شخص نے ایک مرتبہ ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھا تو اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو دیکھیں کتنا پاورفل وظیفہ ہے۔ اگر کسی شخص کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، فرمایا جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتا ہے تو اللہ کریم اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فضول کاموں میں وقت گزار دیتے ہیں، ہوٹلوں پر گپ شپ لگا کر، ٹیلی ویژن دیکھ کر، یا گھر میں رہ کر غیبت کر کے اپنا ٹائم برباد کر دیتے ہیں۔ یاد رہیں، یہ جو ہم فضول کاموں میں اپنا ٹائم گزارتے ہیں جس سے ہمارے سے گناہ اور خطائیں سرزد ہوتی ہیں، انہی کی وجہ سے ہماری پریشانیاں اور مسائل جنم لیتے ہیں، انہی کی وجہ سے ہمارے دل کا سکون برباد ہوتا ہے۔ تو ہمیں تھوڑا بہت اپنے ٹائم کی فکر کرنی چاہیے۔ تو اگر کوئی 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لے تو کتنا وقت لگے گا؟ ایک مرتبہ پڑھنے میں مشکل سے 2 سے 3 سیکنڈ لگتے ہیں۔ 100 مرتبہ پڑھنے پر زیادہ سے زیادہ 5 منٹ ہی لگیں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ انعام کتنا ملتا ہے؟ فرمایا اللہ کریم اس شخص کے تمام گناہ معاف فرما دے گا، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جو شخص ان کلمات کو دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب عطا کر دیا جاتا ہے، 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 100 خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں،
اور پھر پورا دن وہ شخص شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام کے اوقات میں سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو قیامت کے دن کوئی شخص اس سے زیادہ عمل نہیں لا سکتا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہو۔ تو ذرا غور کیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن اس سے زیادہ فضیلت و اہمیت والا عمل اور کوئی نہیں ہے۔ جو صبح و شام ان کلمات کو پڑھتا ہے وہی سب سے زیادہ عزت و عظمت والا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے اور میزان پر بھاری ہیں۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے، یعنی زبان سے ادا کرتے وقت بوجھ یا مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، لیکن میزان پر بھاری ہوں گے، ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہ ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ملے گا۔ اور تیسری بات یہ کہ وہ کلمات اللہ کریم کو بہت پسند ہیں۔ کون سے ہیں وہ کلمات؟ تو سنیے، وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور ایک مرتبہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ یعنی دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جو بھی چیز اس کائنات ارضی پر موجود ہے، ان تمام سے مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں ان کلمات کو پڑھوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ غور طلب بات یہ ہے کہ بہت زیادہ وقت ہم ایسے لغو اور بے فائدہ کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ یہاں پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی سن لیجئے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اس وقت تک ابن آدم اپنے قدم اٹھا نہیں پائے گا جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے لے۔ ان میں سے پہلے جو 2 سوال ہیں وہ ہمارے ٹائم کے متعلق ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ پوچھے گا ہم سے کہ ہم نے تجھے زندگی عطا کی تھی، بتا تو نے اس زندگی کو کن کاموں میں گزارا ہے؟ کیا ہماری رضا و خوشنودی والے کام کیے ہیں یا پھر ہماری نافرمانی میں گزار کے آیا ہے؟ یاد رہے، اس وقت وہاں کوئی بہانہ، ہیلا، جھوٹ یا فریب نہیں چلے گا۔ ابھی تو شیطان اور ہمارا نفس ہمیں تھپکی دے کر تسلی دے دیتے ہیں نا، لیکن اس وقت کوئی طاقت کام نہیں آئے گی۔ اور دوسرا سوال ہوگا کہ بالخصوص آپ نے اپنی جوانی یعنی شباب کا وقت کہاں گزارا؟ تو ابھی ہمیں اپنے ٹائم کی قدر کرنی چاہیے، اچھے اور مثبت کاموں میں اپنا ٹائم لگائیں، فضول اور بیہودہ کاموں سے پرہیز کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے مختصر اور قیمتی لمحات کو تو فضول کاموں میں گزار دیں اور پھر ہمیشہ کے لیے حسرت کے کنویں اور گہرائیوں میں گرتے چلے جائیں۔ ابھی سے وقت کی لگام کو مضبوطی سے پکڑیں اور اللہ کو راضی کریں، اللہ کے محبوب کی اطاعت کریں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں، اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کریں، انہیں تکلیف اور مشکل سے نکالنے کے لیے اپنا سارا زور لگا دیں۔ تو دیکھنا دونوں جہانوں کی کامیابیاں اور سرفرازیاں اللہ کریم ہمارے قدموں میں ڈال دے گا۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔